ومن سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تطرد أبدا. سروات کی آواز انہیں یہاں سے قریب سے تو اونچی آواز سے آ رہی ہے، دور والوں کی آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز سے سب مل کر عاجل فرجوں کے ساتھ سروات پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آمد کو، اس نشست کو سننے کو، ہضم کرنے کو اور واپس جانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. اور ہمارے یہ لمحات جو اس مسجد میں امام بارگاہ میں گزرتے ہیں اور یاد حسین کے ساتھ، ذکر حسین کے ساتھ گزرتے ہیں، ان کو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ قرار دیں. ایک دفعہ پھر سروات میں چیز پر محمد والے محمد. امام حسین علیہ السلام کی کربلا اور تحریک ایک ایسی تحریک ہے جس نے تاریخ اسلام میں اس کا رخ بھی چینج کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اثرات چھوڑے ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے اس دور سے لے کر آج تک مسلسل کوششیں جاری ہیں. لیکن خون حسین کی تاثیر، پیغام حسین کا اثر اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ جو تحریک ہے جو شام غریبہ سے شروع ہوئی ہے، اس نے بنی نوع آدم کو بھی اور خصوصی طور پر اسلامی معاشرے کو بھی جینے کا، سوچنے کا اور دین کی طرف دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہے. شاید کچھ لوگ اب بھی ایسے ہوں جو دین کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوں لیکن دین کی روح سے باخبر نہ ہوں. ایسے لوگ عام طور پر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی کو اپنے لیے نجات کا ضامن سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب وہ حج کر کے آتے ہیں تو گویا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے اور سارے اپنے گناہ معاف کروا لیے ہیں. روزہ رکھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. ایک دفعہ قرآن ختم کر لیتے ہیں تو گویا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور گویا ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے. یہی صورتحال تشیع کے اندر بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ محرم کی عزاداری بھرپور طور پر ہم نے کر لی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے
اپنے سارے گناہ بھی بخشوا لیے اور اپنا دین بھی محفوظ کر لیا. یا اگر ایک دفعہ فرض کریں ہم کربلا کی زیارت کر کے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے باقی سارے اپنے گناہ دھلوا لیے اور اب پاک و پاکیزہ ہو گئے. اگر ہم دین کو سمجھنا چاہیں تو دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے ایک پہلو کو لیں باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیں. میں ایک مثال دے کر آتا ہوں پھر حدیث کی طرف. کچھ لوگ کسی پر جگہ پر جمع تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک نیا گزرنے والا آیا, اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ بڑی عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں. رک گیا, دیکھا یہ سب کے سب نابینا ہیں, نابینا لوگ ہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ ہیں اور بات چل رہی ہے ہاتھی کے حوالے سے. ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے کہ ہاتھی ایسا جانور ہے. اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر یوں کرو, پہلے جاؤ ہاتھی کو دیکھو, اس کے بعد ہاتھی کے بارے میں رائے دو. سب کو تجویز پسند آئی. وہ بندہ ان کو لے کے چلا گیا ہاتھی کے پاس. اب ان کے پاس آنکھیں تو تھی نہیں, انہوں نے کیسے ہاتھی کو سمجھنا تھا؟ محسوس کر کے. اور محسوس کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آنکھوں کے بعد یا سونگنا ہے یا چکھنا ہے یا سننا ہے یا ہاتھوں سے لمس کرنا ہے. جن کے پاس آنکھ نہ ہو وہ اگر کسی چیز کو محسوس کرنا چاہیں, اس کے حجم کو, اس کی کیفیت کو, اور وہ مادی ہو تو اس کا ذریعہ ہاتھ ہے, لمس کر کے محسوس کریں. لہذا ہاتھی کے پاس گئے, ہر ایک نے ہاتھی کو ٹٹولنا شروع کر دیا. ٹٹولا, کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئی, کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونگ آ گئی, کسی کا ہاتھ ہاتھی کی پشت پہ پڑا, کسی نے ہاتھی کے دانت پکڑ لیے. ہر ایک نے چونکہ آنکھیں نہیں تھیں اس لیے اپنے حساب سے ہاتھی کو محسوس کیا. اب آنکھ والے نے پوچھا کہ اب بتاؤ بھئی ہاتھی کیا ہے؟ تو جس کے ہاتھ میں سونگ آئی اس نے کہا ہاتھی ایک لمبے پائپ کا نام ہے. دوسرے سے پوچھا جس کے ہاتھ میں ہاتھی کے دانت آئے تھے, اس نے کہا ہاتھی ایک لمبے کیل کا نام ہے. تیسرے سے پوچھا اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگیں آئیں تو اس نے کہا ہاتھی ایک بہت بڑے موٹے تازے ستون کی طرح کی چیز ہے. چوتھا جس کا ہاتھ ہاتھی کی پشت پہ پڑا اس نے کہا ہاتھی ایک مسطح میز کی طرح اونچی سی چیز ہے. ہمارا جو اسلام شناسی ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس کو جو رخ ملا اس نے اس کو اسلام سمجھا اور باقی رخوں سے اجتناب برتا یا غفلت برتی. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک جامع نظام کا نام ہے جس کا آغاز توحید سے ہوتا ہے, عقیدے کے اعتبار سے, اختتام عقیدے کے اعتبار سے معاد پر ہوتا ہے, اور جس میں عملی اعتبار سے آغاز طہارت سے ہوتا ہے, چاہے وہ طہارت جسمانی ہو یا روحانی ہو, اور اختتام تبرع پر ہوتا ہے چاہے کوئی بھی انسان ہو. یہ دین کا ایک جامع تصور ہے. دین کے اس جامع تصور کو جامع رکھ کر جب ہم دین کو سمجھتے ہیں تو دین کو درست طور پر ہم سمجھ پاتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی شخص اپنے ذوق کے مطابق کسی ایک عمل کو فالو کرتا ہے, باقیوں سے غفلت اختیار کرتا ہے, اور جب اس سے کسی اور عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ اس کا یا تمسخر اڑاتا ہے یا پھر کہنے والے اور دعوت دینے والے کو الزام اور مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے. کوئی اگر غالی مزاج کا ہے تو دوسرے کو مقصر کہنا شروع کر دیتا ہے, اور اگر کوئی تھوڑا سا عقلی باتوں کو پسند کرتا ہے تو دوسرے کو غالی اور گمراہ کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ سارے جو اس طرح کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کا جامع تصور ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر ہم دین کو سمجھنا چاہیں اور اس کا جامع تصور اپنانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری کیا ہے
اسوہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے، اس کے لیے ماڈل کیا ہے، وہ یا نبی کی ذات ہے یا علی کی ذات ہے۔ اگر ہم نے نبی کی ذات سے دین کو لیا، اگر اس دین کو لینے کے بعد نبی کے ارتحال، نبی کی وفات، نبی کے وصال کے بعد اسی پر محدود ہو گئے تو تب بھی ایک تصور ناقص تصور ہے، کامل تصور نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے نبی کے وصال کے بعد باقی ادوار میں آنے والے حالات، واقعات اور اس کے نتیجے میں امٹنے والے تصورات کو دین سمجھ لیا، لیکن اس سے پہلے خود نبی کی ذات میں اور نبی کے فعل کی صورت میں، نبی کے کلام کی صورت میں جو چیز ہمارے پاس آئی، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ نبی کریم کی سیرت اور کلام کی صورت میں ہو، اگر اس کو اس میں شامل نہ کیا تو پھر بھی ہمارا تصور دین ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ تصور دین کب کامل ہوتا ہے؟ جب ہم نبی کی بعثت اور نبی کے مبعوث برسالت ہونے سے لے کر امام زمان علیہ السلام کے پردہ غیب میں جانے تک اس پورے 250 سال کے عرصے کو اپنے لیے ایسا رول ماڈل سمجھیں کہ جو زمانہ زمانہ عصمت ہے، توجہ ہے میں کیا سنوں، جو زمانہ زمانہ عصمت ہے۔ زمانہ عصمت کا کیا مطلب ہے؟ اس دوران میں یعنی پہلی وحی کے نزول سے لے کر امام زمان علیہ السلام کے پردہ غیب میں جانے تک یہ جو 12 ائمہ کا وجود مقدس ہے، اور ان 12 ائمہ کے ساتھ ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت اور دوسری خود نبی کریم علیہ السلام کی عصمت و امامت و ولایت و نبوت کا زمانہ، اس زمانے کو ابتدا سے لے کر انتہا تک جب ہم جامع طور پر اپنے لیے قابل قبول بنا لیتے ہیں تو پھر ہم دین کی روح تک بھی پہنچتے ہیں اور خود بھی کامل طور پر اہل دین بن پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین کو جامع انداز میں دیکھیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ آج کا زمانہ نبی کریم کی امامت کا زمانہ نہیں ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی امامت کا زمانہ نہیں ہے، امام حسن اور امام حسین کی امامت کا زمانہ نہیں ہے۔ کس کی امامت کا زمانہ ہے؟ امام زمان کا، حجت خدا کا، مہدی برحق کا۔ آج ہم تصور کر لیتے ہیں کہ صبح امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اگر آپ ظہور پذیر ہوئے اور آپ نے ظہور فرمایا اور ہمارے انسانی معاشرے میں تشریف لائے تو ہمیں اس امام زمان سے توقع کیا ہونی چاہیے اور امام زمان کو ہم سے توقع کیا ہونی چاہیے؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، کیا یہ کام امام زمان علیہ السلام کے منشا اور ان کے دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے نہیں دینا بلکہ ہم میں سے ہر فرد کو دینا۔ کامل دین کا مطلب کیا ہے؟ کامل دین کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک میری زندگی کا ہر پل اور ہر لمحہ ان اصول اور ضوابط کے مطابق گزرے جو اصول اور ضوابط نبی کریم نے پیش فرمائے، علی و فاطمہ نے عمل کیا، حسن و حسین نے زندہ کیا، اور نسل بنسل ہوتے ہوتے یہ امانت امام عصر تک پہنچی، اور امام عصر سے لے کر آج تک فقہاء نے، علماء نے، مجتہدین نے، مراجع تقلید نے اور نائبین برحق امام زمان نے ان اصولوں، ان ضوابط اور زندگی کے ان روشوں کو زندہ رکھا تاکہ یہ دین کامل صورت میں ہم
اپنا سکیں، اور جب ہمارے زمانے میں حجت خدا کا ظہور ہو تو ہم ایک دیندار کی حیثیت سے، مطیع کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے، موحد کی حیثیت سے اس شخصیت کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو ہماری پکڑ نہ ہو، بلکہ وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا کر کہہ سکیں کہ یہ میرے نانا کا امتی بھی ہے، میرے بابا کا وہ پیروکار جس کو ہم مولائی اور علی والا کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور حقیقی معنوں میں منتظر بھی ہے۔ اگر یہ جو کمال کا درجہ ہے یہ ایک شیعہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کی منزلہ ہے، اگر اس مقام تک ہم پہنچ سکیں تو ہم شیعہ ہیں، اگر اس روش کے تحت ہم زندگی گزار سکیں تو یہ ایک شیعہ کی زندگی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ خوش مفاہیم کبھی بھی انسان کو اپنے اندر کی دنیا میں منقلب نہیں کرتے، اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے۔ خوش مفاہیم، خوش باتیں، ان خوش باتوں کے ساتھ کچھ احساسات، کچھ جذبات، کچھ عاطفہ، کچھ محبت، کچھ عشق، کچھ وہ محبت کی شدت، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا ان خوش مفاہیم کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم میدان عمل میں حقیقی معنوں میں نبی کے امتی بھی بنتے ہیں اور علی کے مولائی بھی بنتے ہیں۔ کربلا کربلا، ذکر حسین، شہادت شہداء کربلا، واقعات کربلا کے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہماری خوش اور تاریک زندگی میں نور بکھیرنے اور ہمارے اندر کی دنیا کو نورانی اور نمکین بنانے کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے اندر کی دنیا میں انقلاب کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ولایت، مودت اور محبت نہ ہو، اگر علی کا عشق نہ ہو، اولاد علی کا عشق نہ ہو، تو انسان چاہے پوری عمر سجدے میں گزار دے، کبھی بھی سجدے کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو سجدے کی لذت ہے، وہ جو عبودیت کی لذت ہے، وہ جو بندگی کی لذت ہے، وہ لذت تب ملتی ہے جب انسان ان اولیاء اللہ، ان ائمہ اور ان اللہ کی حجتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ کر دکھاتا ہے۔ اسے یاد رکھیے، یہ جو سلسلہ ہے ائمہ اہل البیت کا، یہ انسانی معاشرے کے اندر اس طبقے کو باقی تمام طبقات سے اوپر اٹھاتا ہے جن کے دلوں میں یہ عشق موجزن ہو جاتا ہے۔ یہ عشق ایک ایسا عشق ہے جو انسان کو باقی تمام چیزوں سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسا عشق، یہ ایک ایسی محبت ہے جو انسان کی زندگی سے باقی تمام محبتوں کو نکال دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی مودت ہے، عشق اور محبت کی انتہا، کہ جس کی آمد کے نتیجے میں انسان باقی تمام وابستگیوں سے بالا تر ہو جاتا ہے، اوپر اٹھ جاتا ہے۔ امام جعفر بن صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی سروات کی آواز ایسی نہیں ہے جو آپ کے موجودہ تعداد کا حق ادا کر سکے، ذرا اونچی آواز سے سروات دیجیے۔ میں نے غالباً کل رات عرض کیا تھا کہ یہ جو درود آپ بھیجتے ہیں اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اپنی زندگی کا وہ حصہ بنا دیں اس کو، جس کے بغیر آپ ایسے لگیں جیسے ماہی بے آب ہوں۔
جیسے پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے تو کیسے وہ تڑپتا ہے، اسی طرح سے بغیر حب اہل البیت، بغیر درود، بغیر صلوات کے انسان اپنی زندگی کو کھوکھلا محسوس کرے، چونکہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے، اس عبادت کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے جب صلوات بھیجیں ضرور بھیجیں، مسلسل بھیجیں، لیکن جب بھیجیں واجل فرجہم کے ساتھ بھیجیں، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کے صلوات کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ آیا، کہاں سے؟ عراق سے۔ امام کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ کس لیے آیا؟ امام کی زیارت کے لیے۔ امام کی زیارت کی، جب بیٹھا تو امام نے چونکہ کتنے دور سے وہ آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کی خوب آوازت کی، احترام کیا، عزت دی، سوال و جواب کیے، پوچھا کہ عراق کے کس علاقے میں رہتے ہو؟ اس نے جواباً عرض کیا کہ فلاں علاقے میں رہتے ہو۔ اچانک امام نے ایک سوال فرمایا کہ کیا تم عراق میں رہتے ہو، میرے جد امجد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ ذرا سوچیں، امام صادق علیہ السلام کے جد کون ہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ آپ کے نانا کون ہیں؟ آپ کے دادا یا نانا رسول پاک۔ آپ نے امام حسین ہی کے حوالے سے کیوں پوچھا؟ سوال ہے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا جو مقام ہے اور جو معنوی اثر ہے وہ عجیب و غریب ہے، وہ انسان کو زندہ کر دیتی ہے، وہ محبت، وہ حیات بخشتی ہے۔ نہیں پوچھا نجف جاتے ہو، میرے جد کی زیارت کے لیے پوچھا، پوچھا کربلا جاتے ہو امام حسین کی زیارت کے لیے یا نہیں جاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جی بہت چاہتا ہے، جانا چاہتا ہوں، لیکن میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں سے کربلا تک کے فاصلے میں یہ علاقے واقع ہوتے ہیں، اور وہاں پر ناصبیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر وہاں سے میں گزروں تو وہ عام طور پر محبان حسین کو مار دیتے ہیں، اس کی جان کے اس خوف کی وجہ سے میں جا نہیں پاتا۔ فرمایا کہ پھر میرے جد کو یاد کیسے کرتے ہو، کیسے یاد کرتے ہو؟ عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ گھر کی چھت پہ چڑھتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں، رخ کر کے کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، اے حسین ابن علی، آپ پر میرے دل کا سلام۔ جب عرض کیا کہ میں اس طرح سے سلام کرتا ہوں، فرمایا کہ تم ہمارے حقیقی شیعہ ہو، تم ہمارے حقیقی پیروکار ہو۔ بڑی محبت دی۔ جب یہ شخص عراقی اٹھنے لگا تو کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک مشکل میں ہوں۔ فرمایا آپ کس مشکل میں ہوگا؟ میں بہت زیادہ مقروض بھی ہوں، مالی تنگدستی کا شکار بھی ہوں، آپ کے پاس میں مانگنے نہیں آیا، لیکن میری یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس غربت اور فقر کو تبدیل فرمائے۔ آپ مسکرائے، چونکہ امام ہے، معصوم ہے، حکیم ہے، اس لیے ان ہستیوں کا کوئی بھی فعل اور کوئی بھی کلام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جب حکمت سے خالی نہیں ہے، مسکرائے، مسکرا کر فرمایا میں تو جانتا ہوں، جو تمہیں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، اور تم اپنے آپ کو فقیر اور تنگدست کہہ رہے ہو۔ یہ کہا تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے یقیناً حق بات فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب مجھے سمجھا دیجیے کہ میں دنیا کا اگر امیر ترین فرد ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، کیسے ہوں؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہیں کوئی شخص آ کر آفر کرے، پیشکش کرے کہ تم علی کو چھوڑ دو، تمہیں دنیا کی ساری دولت ہم دیتے ہیں، کیا کرو گے؟ علی کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ یہ شخص عاقل تھا، سمجھدار تھا، کچھ دیر خاموش رکا، سوچا، اس کے بعد جب اپنے اندر دل سے گواہی لی، یہ ذہن میں رکھیں، ہم عام طور پر جذباتی ہو کر فوراً جواب دے دیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن عملی میدان میں کھڑے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ عملی میدان میں
میں نے بڑے بڑے فن خان دیکھے ہیں جو بڑی آسانی سے پھسل گئے، بڑی آسانی سے. اس سے پہلے بڑے دعوے دار تھے، بڑے ہی مولائی بنے کرتے تھے، لیکن جب وقت مصیبت آئی، جب امتحان کا وقت آیا، جب آزمائش کا وقت آیا، جب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کھڑے رہنے کا وقت آیا، تو پھر دوستیاں یاد آ گئی، اقتدار یاد آ گیا، کرسی یاد آ گئی، سیٹ یاد آ گئی، عہدہ یاد آ گیا، ترقی یاد آ گئی، پیسہ یاد آ گیا، ارد گرد کے معاشرے کے لوگوں کی زبانیں یاد آ گئی. وہ کیا کہے گا، ترقی کو کیا ہوگا، پیسے کو کیا ہوگا، بزنس کو کیا ہوگا، میری ترقی رک جائے گی، میری سیٹ پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا. نتیجتاً مولائیت ایک طرف رہ گئی اور ان چیزوں نے اس کو اپنے اثار میں لے لیا. کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش ہوتی ہے. اس لیے اپنے اندر جھانک کر جب میں دیکھوں گا تو مجھے اپنے آپ کو بار بار آزمانا پڑے گا، بار بار آزمانا پڑے گا. ایک دفعہ اپنے اندر جھانکا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اندر جھانک کر اپنے اندر دیکھ لیا ہے، مجھے کسی بھی صورت میں اگر پوری دنیا مل جائے تو علی کو چھوڑنا اس لیے قبول نہیں ہے کہ علی ہاتھ سے نکل گئے تو سب کچھ نکل گیا، علی مل گئے تو پورا عالم مل گیا. جیسے یہ کہا، امام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو، جس کو علی کی یہ معرفت مل جائے، علی کا یہ حب، عشق اور یہ مودت مل جائے، وہ شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوتا. غربت کا تعلق مال سے نہیں ہے، غربت کا تعلق جائیداد سے نہیں ہے، غربت کا تعلق زمینوں اور پراپرٹی سے نہیں ہے. غربت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کی سوچ سے ہے. اس چیز کو یاد رکھ لیں. کبھی بھی کسی دولت مند کی دولت سے مرغوب نہ ہو، کسی بڑی گاڑی والے کی گاڑی سے مرغوب نہ ہو، کسی کے آگے پیچھے پھرنے والے گارڈز اور اس کی جو پروٹوکول ہیں ان سے کبھی بھی مرغوب نہ ہو. یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے چھوٹے پن کو ثابت کرتی ہیں، بڑے پن کو نہیں، بڑے پن کو نہیں. ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں خود نبی کریم کے دور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. وہ شخص قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار کا بیٹا، بڑی جائیداد. آگے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں جوان ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میں شادی کر لوں. تو میری نگاہ اس پر پھیری کہ میں جب شادی کرنا چاہتا ہوں تو ادھر ادھر کیوں جاؤں، میں جب اتنا بڑا سردار ہوں تو آپ ہی سے آپ کی دختر کا رشتہ مانگوں، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے رشتے کا آنا نیچرل ہے. لہذا نبی کریم نے جب یہ سنا تو مسکرا کے فرمایا کہ میری بیٹی کا رشتہ طے کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے. اس لیے اللہ جہاں چاہے گا، جب چاہے گا، اس کا عقد ہو جائے گا. اس لیے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. یہ شخص اپنے اسی دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جائیداد کے نشے میں سمجھا کہ رسول اللہ کوئی اس کو ٹال رہے ہیں. لہذا بات کرنی شروع کر دی. کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی حویلیاں ہیں، میرے پاس اتنے باغات ہیں، میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، وہ بھی سرخ بالوں والے اونٹ ہیں، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اگر یہ شادی ہو جائے تو میں آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا. پہلے نبی کریم کا بیہیویئر بہت طرح کا تھا، بڑے ادب اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ فرمایا یہ اللہ کے اختیار ہے. لیکن اب جب اس شخص نے ایک جائز طریقے کو چھوڑ کر
ان چیزوں پر اپنی بنیاد رکھی جن کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے اور وہ انسان کو بڑا نہیں کرتی. نبی کریم کا بیہیویئر بھی بدل گیا. فرمایا تم مجھے اپنی جائیداد اور اس پراپرٹی سے مرغوب کرنا چاہتے ہو؟ زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے, یوں پھینکا, جیسے ہی دستے مبارک سے یہ سنگریزے ٹکرائے, ہوا میں بکھرے, تو دیکھنے والوں نے سب نے دیکھا کہ یہ موتیوں اور ہیرے جواہرات میں بدل گئے. اور اس کے بعد فرمایا تم اس دولت پر اتراتے ہو جو ہمارے قدموں کی دھول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے عالم اور اس عالم کے تمام خزانوں کو اگر خلق فرمایا ہے تو وہ ہمارے قدموں کی دھول کی برکت ہے. انسان اپنی روح کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے, پیسے سے نہیں. انسان اپنی کرسی, اقتدار, شہرت سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ اپنی معرفت سے بڑا ہوتا ہے. انسان اللہ کی بارگاہ میں اگر مقرب ہوتا ہے تو اس قرب کی بنیاد اس کے اندر کی پاکیزگی ہے, اس کے اندر کا تقویٰ ہے, اس کے اندر کی طہارت ہے. جو انسان جتنا پاکیزہ اتنا بلند, جو انسان جتنا کثیر اتنا بس اور اتنا ہی بدتر. اس لیے معیار ائمہ خدا اور اسلام کی نگاہ میں وہ باطن کی پاکیزگی ہے. لیکن اس باطن کی پاکیزگی تک پہنچنے کے لیے جو بنیادی ترین شرط ہے وہ شرط عشق علی و آل علی ہے. اس عشق کے بغیر کوئی شخص اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس محبت کے بغیر کوئی شخص اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ جو ہستیاں ہیں نبی کریم سے لے کر امام عصر تک, جن کو ہم معصوم کہتے ہیں, یہ مجموعی طور پر آپ سمجھیں ایک انسان کی زندگی ہے. ایک انسان کی چہرے الگ ہیں, مناصب مختلف ادوار میں الگ ہے, لیکن حقیقت ایک ہے. اس لیے ان کی گفتگو میں فرق نہیں ہے, اس لیے ان کے کردار میں فرق نہیں ہے, اس لیے ان کی زندگیوں میں تضاد نہیں ہے. اس لیے جو پہلے نے کہا وہی آخری کہتا ہے, جو درمیان والے نے کہا وہی آخری اور پہلا کہتا ہے. فرق آپ کو نہ کلام میں نظر آتا ہے, نہ سیرت میں نظر آتا ہے, نہ عمل میں کوئی فرق نظر آتا ہے. لہذا جب آپ پہلے کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری تک آپ نے قبول کر لیا ہے, اور قبول کرنا ضروری ہے. اگر آپ 11 کو قبول کریں 12ویں کو چھوڑ دیں تو آپ نے 11 کو قبول نہیں کیا. اگر آپ نے 6 کو قبول کیا 6 کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان 6 کو بھی قبول نہیں کیا. یہ تسلسل ہے, ایک ہی حقیقت کے چہرے. اب جب ہم اس نقطے تک پہنچ گئے تو یہ یاد رکھیے کہ ولایت اہل البیت اور ولایت علی و آل علی, ولایت امام حسن, ولایت امام حسین, یہ دائرہ سب کا ایک ہی ہے, شخصیات سب کی ایک ہے اور ولایت بھی سب کی ایک ہے. اگر آپ نے اس ولایت سے اپنا ہاتھ مضبوطی سے اس ولایت کو پکڑ کر ثابت کیا تو آپ نجات یافتہ ہو گئے, ادھر بھی اور ادھر بھی. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا. میں نے کل کہیں پر یہ عرض کیا بحریہ کی مجلس میں آپ سے کچھ شیئر کرنے لگا ہوں, چونکہ موضوعات مختلف ہیں اس لیے ادھر کی بات میں ادھر نہیں کرتا, ادھر کی بات وہاں پر بھی نہیں کرتا. لیکن یہ نقطہ بڑا ایسا عجیب ہے. کل ہمارے ایک بڑے ہی عزیز دوست بھی بھائی بھی وفات پا گئے, ان کا جنازہ تھا, ہم نے دفنایا. دفنانے کے بعد جب ہم نکلنے لگے, جب ان کو قبر میں دفنا رہے تھے اور ان کے چہرے کا رخ ہم قبلہ کی طرف موڑ رہے تھے, تو میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اس وقت یہ کس دنیا میں ہے, کس دنیا میں, کن مراحل میں ہے. ہم یہاں پر اس دنیا کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا ہے,
5 مرلے کا 10 مرلے کا 1 کنال کا 2 کنال کا 1 ایکڑ کا پلاٹ دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں یہ تو بہت بڑی دولت ہے. وہ جو دنیا ہے وہ اس دنیا کی نسبت اتنی عظیم، اتنی وسیع اور اتنی وسعت والی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر اس عالم کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے احادیث میں جو موازنہ کیا گیا ہے وہ ایسے ہے کہ جس طرح کی نسبت ماں کے پیٹ کی ہے اس دنیا کے ساتھ، کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ شکم مادر سے. ماں کے پیٹ میں جو اس کی حیثیت ہے وہ اس کو اپنی پوری دنیا اور پوری زندگی سمجھتا ہے. لیکن اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کی وسعتیں اس کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ دنیا تو بہت چھوٹی اور حقیر دنیا تھی. اسی طرح سے جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو اس دنیا میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کتنی عظیم دنیا ہے اور کتنی وسیع دنیا ہے. ہم ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں، دوسرے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں. جن کی داڑیاں میری طرح سفید ہیں وہ یقیناً ذرا تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ ابھی اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم سوچیں یا نہ سوچیں ہماری زندگی کا ہر پل ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے. آپ روز سنتے اور پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں جوان ایکسیڈنٹ میں مر گیا، فلاں جوان کو گولی لگ گئی مر گیا، فلاں جوان حادثے کا شکار ہو گیا، فلاں جوان سیلاب میں بہہ گیا. آج کل تو سیلاب میں بہنے کی وجہ سے آنے والی موتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آدمی یہ روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کیفیت تو پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں. موت اتنی سستی ہے، اس لیے بھولیے گا نہیں کہ کل ہم نے بھی دفن ہو جانا ہے. اس لیے اس کل کے آنے میں کتنی دیر ہے مجھے نہیں معلوم، لہذا اس کل کا انتظار میں شعوری طور پر کروں، شعوری طور پر، بے خبری میں نہیں. تو جب میں وہ مرحوم کو دفنا رہے میں سوچ رہا، اچانک میرے ذہن میں حدیث آ گئی. وہ حدیث کیا ہے؟ میں یاد کرنے لگا آیات قرآنی کو، احادیث نبوی کو اور امیر المؤمنین کی احادیث کو. آیات قرآنی بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہے. احادیث بھی بتاتی ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی رحمت کا دروازہ کھلتا نہیں ہے. اور حدیث جو میں نے پڑھی، جو مجھ تک پہنچی، جو میں نے کتابوں میں دیکھی، وہ میں عرض کروں کہ امیر المومنین نے ایک عجیب جملہ فرمایا، عجیب جملہ فرمایا، من یمت یرنی، جو بھی اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو اس انتقال سے پہلے اسرائیل کا چہرہ دیکھنے سے پہلے علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہے. اور یہ صرف امیر المومنین سے مختص نہیں ہے، نبی کریم کو دیکھتا ہے، امیر المومنین کو دیکھتا ہے، امام حسن اور امام حسین کو دیکھتا ہے، اور اگر سید ہو، محرم ہو تو یقیناً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی دیکھتا ہے. یہ یاد رکھیے. تب مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ چند سال پہلے کچھ ہمارے جاننے والے کچھ علماء بزرگان مکہ چلے گئے تھے حج کے لیے. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، بعد میں میں نے کہیں پر پڑھا بھی، دونوں طرح سے مجھ تک بات پہنچی کہ مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی کچھ اور کر رہا تھا. کہنے لگے اس اسنا میں ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک عراقی تھے اور ایک ایرانی تھے، دونوں عربی میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے. تو ساتھ میں دیکھا ایک اور عرب ہے جو کہ احرام میں تھے، اس لیے نہیں پتا چل رہا تھا کہ کہاں گئے ہیں. بڑی حزین آواز میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے تھے. دعائے ابو حمزہ سمالی کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ وہ دعا ہے جو ابو حمزہ سمالی کو آپ نے ہدیہ فرمایا. اور وہ دعا وہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد اگر انسان اپنی روح میں اتار سکے تو وہ اس دنیا کا نہیں رہتا، اس دنیا کا ہو جاتا ہے. ایسی دعا، ایسی مناجات
جس میں انسان غرق ہوتا ہے اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بندگی اور اللہ سے راز و نیاز کی لذتوں میں. ایک ایسی اعلیٰ ترین دعا. عام طور پر ہمارے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عارف اس دعا کو نماز شب میں، نماز تہجد میں، اپنے نماز کے قنوت میں پڑھتے ہیں. اور جب اس دعا کو آپ آغاز کرتے ہیں تو اگر آپ آرام سے پڑھیں تب بھی آپ کو 70 سے 75 منٹ لگتے ہیں اس دعا کو ختم کرنے میں. کوئی اتنی مختصر دعا نہیں ہے. کہ نہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص بڑی حزین آواز میں دعائے ابو حمزہ سماعی پڑھ رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا، وہ عرب دوست بتانے لگے عالم، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مصری ہوں، مصر سے آیا ہوں. میں نے اپنا تعارف کروایا، کہا میں عراقی ہوں، شیعہ ہوں، اور یہ میرا دوست ایرانی ہے، شیعہ ہے. آپ مصری شیعہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. تو کہا مصر میں تو شیعہ بہت کم ہوتے ہیں، آپ کا؟ کہا کہ ہاں میں بھی شیعہ نہیں تھا، شیعہ ہوا ہوں. جب یہ کہا تو کہا ذرا پھر اپنا تعارف کروائیے تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ آپ کیوں شیعہ ہوئے. تو وہ مسکرایا، کہا کہ آپ نے قاری عبد الباسط عبد الصمد کا نام سنا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے سنا. کہا جانتے ہیں نا کہ وہ کون سی شخصیت؟ کہا ہاں پورے عالم اسلام میں معروف ہے، اتنا بڑا اور عظیم قاری جس کو عرب و عجم سب جانتے ہیں. کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. کہا میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے کہا وہ تو اہل سنت تھے، تو آپ پھر شیعہ ہو گئے، کیسے ہوئے؟ کہا اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ اہل سنت تھے یا نہیں تھے، میں شیعہ ہوں. میں نے پھر تجسس ہوا، میں نے پوچھا آپ کیسے شیعہ ہوئے؟ انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی. کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا، ہم نے ان کو دفنایا. مجھے اپنے والد سے بہت عقیدت اور بہت محبت تھی. تو جب ہم نے ان کو دفنایا گھر آئے تو میں بہت رو رہا تھا. روتے روتے نیند آ گئی، سو گیا. میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک مقام پر بہت پشیمان اور پریشان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا ہوا، آپ کیوں یہاں پر اس پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں؟ تو کہا کہ دنیا میں نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، قرآن کی ترویج کی ہے، قرآن کو پھیلایا ہے، لوگوں کے دل و دماغ کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے نورانی کیا ہے. اب اس لیے قرآن کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے جو مقام رکھا ہوا ہے اس مقام تک میری پہنچنے کی آرزو ہے، لیکن میں یہاں پر رک گیا ہوں، مجھے فرشتے آگے جانے نہیں دیتے. میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ جواب میں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اس عالم میں جو بھی مقام ہو، اس مقام تک پہنچنے کی جو چابی ہے اور دروازہ ہے، وہ دروازہ ولایت علی ہے. جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اور جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو وہ روک دیا جاتا ہے جب تک علی اجازت نہ دے. یہی وجہ ہے کہ مجھے روک دیا گیا ہے. کہا جب میں بیدار ہوا، میں نے یہ پڑھا، احادیث کا مطالعہ کیا، امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ولایت علی کے دائرے کے اندر داخل ہونا چاہیے، ورنہ میں بھی پھنس جاؤں گا. لہٰذا میں نے آ کر امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں آج میں اہل البیت کا شیعی بھی ہوں اور عاشق بھی ہوں. عزیزان، یہ جو ولایت اہل البیت ہے، اس ولایت اہل البیت میں جو لذت ہے وہ لذت کربلا کے اس گریہ میں ہے، کربلا کے اس واقعے میں. اس لیے کربلا کے اس واقعے میں علی اور آل علی کی ولایت کو انسانی دنیا میں زندہ کر دیا ہے اور ایک نئی روح اور زندگی عطا کیا ہے. اس لیے جب آپ اہل البیت علیہ السلام کے ان مجالس میں، اجتماعات میں تشریف لاتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح سے بن کر آئیں جس طرح سے علی چاہتے ہیں، جس طرح سے حسن و حسین چاہتے ہیں، جس طرح سے خود حسین ابن علی چاہتے ہیں. یہ جو عشق کربلا ہے، یہ عشق کربلا بہت عظیم سرمایہ ہے، چھوٹا سرمایہ نہیں ہے. اس دنیا میں اس کا جو فائدہ ہے
وہ آپ یہاں پر بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے، یہاں پر قابل تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا ہم نے دیکھی نہیں ہے، اور یہاں پر ہم اپنے محسوسات کی قید میں ہیں. آنکھ کی قید ہے، کان کی قید ہے، زبان کی قید ہے، ہاتھوں کی قید ہے. یہ جو محسوسات ہیں جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ادراک کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب اس عالم کو کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ یا دیکھ کر سمجھتے ہیں، دیکھے نہیں تو سمجھ نہیں سکتے، یا سن کر سمجھتے ہیں، سن نہ سکے تو سمجھ نہیں سکتے، یا چھو کر سمجھتے ہیں، چھو نہ سکے تو سمجھ نہیں سکتے، یا چکھ کر سمجھ سکتے ہیں، چکھ نہ سکے تو آپ ادراک نہیں کر سکتے، فہم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو عالم ہے جو مابعد الطبیعہ جس کو کہتے ہیں، اس عالم کے ماورا روح کی دنیا، اس عالم کو سمجھنے کے لیے اس حواس خمسہ کی قید سے نکل کر آزاد ہونا ضروری ہے. جو آزاد ہو جاتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس عالم کی لذتوں کو سمجھ سکتا ہے. جو آپ گریے کی لذت سے آشنا ہے، یہ آشنائی کیسی آشنائی ہے؟ چکھ کر آپ نے ہماری بات حاصل کیا ہے؟ نہیں، آپ چکھتے تو نہیں ہیں گریا کو، سن کر نہیں، سننے والی بات بھی نہیں ہے، دیکھ کر نہیں، دیکھ کر بھی آپ اس لذت سے آشنا نہیں ہو سکتے، ہاتھ سے لمس کر کے نہیں، اس طرح سے بھی آپ اس لذت سے آشنا نہیں ہو سکتے. یہ جو گریہ بر حسین کی لذت ہے، اس لذت سے آشنائی کے لیے آپ کی روح کا زندہ ہونا ضروری ہے. یہ روح زندہ ہے تو اس لذت سے آشنا ہے. اگر اس لذت سے آشنا ہے تو ترقی کا اور آگے بڑھنے کا اور پرواز کرنے کا رستہ اس انسان پر کھل جاتا ہے. سبا بنیے محمد والی کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کم ہے، تو اس لیے وہ باتیں چھوڑ دیتا ہوں اگلی مجلس کے لیے. لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور عرض کروں، یہ بات بھی کربلا کے حوالے سے اور حسین ابن علی کے اس مکتب کے تربیتی پہلوؤں کے حوالے سے انتہائی ہے، انتہائی ہے. میں نے روایات دیکھی، احادیث دیکھی، وہ احادیث اور روایات بڑی عجیب ہے. امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نہیں، سلوات بھیجے تو پھر اونچی آواز سے سلوات بھیجے. فرمایا کہ یاد رکھو، جب کبھی میرے جد حسین ابن علی کا نام سنو، توجہ چاہیے آپ کی، جب کبھی میرے جد حسین ابن علی کا نام سنو تو سب سے پہلے کام کرو، وہ کیا ہے؟ فوراً پڑھو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اللہ کا آپ پر سلام اور آپ پر درود ہو اے ابا عبداللہ الحسین. پوچھا یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک جملے کی ادائیگی کے نتیجے میں تمہیں زائر حسین کا ثواب ادا کرے گا. لہذا جب کبھی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو مجلس میں بیٹھ کر یہ جملہ جیسے ہی ہم حسین ابن علی علیہ السلام کا نام سنے کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سیکنڈ نہیں لگتے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین پڑھے تاکہ اس ثواب میں شریک ہو، وہ اجر ہم محروم اس سے نہ ہو. دوسرا جملہ فرمایا جب کبھی اصحاب حسین کا نام آئے، جب کبھی تمہارے کانوں میں کبھی حر کا نام سننے کو ملے، کبھی حبیب ابن مظاہر کا نام سننے کو ملے، کبھی بریر کا نام سننے کو ملے، کبھی کسی اور صحابی کا نام سننے کو ملے، جیسے ہی اصحاب کربلا کا نام سنو فوراً کہو اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جو ہم عموم
کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنی کنت معہو، یا لیتنی کنت معک، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا، جس کے نتیجے میں اس فوز عظیم تک پہنچتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعتراف ہے ان کی عظمت کا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ میری طرف سے عہد ہے۔ پہلا حصہ میری طرف سے عہد ہے، اور دوسرا حصہ میری طرف سے ان کی خدمات کا اعتراف ہے کہ اگر تب میں ہوتا تو یہ کام ضرور کرتا، اس لیے کہ آپ اس عظیم ترین منصب کے اہل ہیں جس تک اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت معجزم ہوگی، اور اس رحمت کے نتیجے میں اللہ تمہیں بھی شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ یہ دو ہوتے ہوئے تیسرا کام بھی ضرور کرو، جب کبھی تمہیں کربلا یاد آئے، حسین ابن علی یاد آئے، جب کسی مجلس میں بیٹھ کر حسین کو یاد کرو تو پڑھو اللہم لعن قاتلی الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت بھیج، اس کے نتیجے میں تم ہمیشہ مولا حسین کے ساتھیوں میں اور ان کے محبوں اور ان کے مولائیوں میں شمار ہوتے رہو گے۔ زبان بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ مکتب کربلا، یہ تربیت گاہ ہے، کربلائی تربیت گاہ۔ کربلا کی تربیت آپ دیکھیں، اہل جہنم کو جہنم سے نکال کر جنتی بنانے کا واحد دروازہ حسین ابن علی کا دروازہ، واحد دروازہ، کوئی اور آپ کو ایسی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جہنم میں گرنے والوں کا ہاتھ حسین تھامتے ہیں اور جہنم سے نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس کی زندہ مثال کون ہے؟ حر ابن یزید ریاحی۔ کون سا حر؟ حر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا سپہ سالار، اپنے زمانے کا بہت بڑا کمانڈر ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اپنے زمانے کا مشہور و معروف انسان ہے، کوفے کا رہائشی ہے۔ جب حسین ابن علی علیہ السلام کے کربلا کی طرف آنے کی خبر، عراق کی طرف آنے کی خبر ملتی ہے تو ابن زیاد اسی حر ابن یزید ریاحی کو بلاتا ہے اور اس کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ تم نے رستے میں حسین ابن علی کو روکنا ہے اور ان کو کوفے کی طرف آنے نہیں دینا، ان کا رخ بدلنا ہے، کوفے کی طرف آنے سے ہر صورت میں تم نے ان کو روکنا ہے۔ یہ حر ابن یزید ریاحی فرزند علی کو روکنے کے لیے کوفہ سے نکلتا ہے، فرزند علی کو روکنے کے لیے۔ لہذا تاریخ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے، وہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ شخص یعنی حر ابن یزید ریاحی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تم اسے لڑنے کے لیے آئے ہو یا روکنے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو جانتا ہوں، میرے دل میں آپ کا احترام ہے، آپ کی عظمتوں سے واقف ہوں، میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، لڑنا تو دور کی بات، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو کوفہ پہنچنے سے میں روکوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں، وہ میری ذمہ داری کا تعین کریں گے، اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے، اس کے مطابق میں آپ سے بات کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور آپ کو کس طرف جانا ہے۔ اب نہ آپ واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہی عراق کی طرف آ سکتے ہیں، رستہ بدلتا ہے، یہ بھی مشیت خدا ہے، مشیت خدا، رستہ بدلتا ہے اور رخ ہو جاتا ہے کس طرف؟
کربلا کی طرف. لیکن ایک چیز بڑی عجیب ہے اس دوران میں، جب حر حسین ابن علی کے قافلے کو روکتا ہے اور ذرا آواز بلند ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کو حر کے لہجے کی تلخی ناگوار گزرتی ہے، اور اس کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حر تمہاری ماں تم پر روئے تم مجھے روکو گے. جیسے یہ جملہ مولا کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، حر کے چہرے کی رنگت متغیر ہو جاتی ہے، پلٹ کر کہتا ہے یا حسین ابن علی، آپ نے میری ماں کا نام لیا، میں برداشت کروں گا، اس لیے کہ میں آپ کی والدہ گرامی کا نام نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے، سیدۃ نساء العالمین کے آپ بیٹے ہیں، اس لیے میں اس ہستی کا نام نہیں لے سکتا. کوئی اور لیتا تو پھر دیکھتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہو رہا ہے. اس کی تاریخ نگاروں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اس سفر میں جب پہلی بار زینب سلام اللہ علیہا کے دل کو رنج، درد اور تکلیف پہنچی ہے تو وہ مقام تھا جہاں پر حر نے حسین کا راستہ روکا. یہاں سے زینب سلام اللہ علیہا کا دل دکھی ہوا ہے. اب یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا، 2 محرم کو پہنچ گیا کربلا، اور پھر یہ 7 دن کربلا ہی میں مقیم رہا. اس دوران میں خط و کتابت ہوتی رہی، وہاں سے لشکروں کا اضافہ ہوتا گیا. لیکن عجیب ہے کہ حر اس دوران میں مسلسل سوچ بچار اور فکر میں مصروف ہے. اس لیے کہ دیکھتا ہے ایک طرف فرزند زہرا ہے، دوسری طرف آتش جہنم ہے، ایک طرف جنت کا سردار ہے اور دوسری طرف ہندا کی فوج ہے. ایک طرف نبی کے وارث ہیں اور دوسری طرف فرعون اور نمرودوں کے وارث ہیں. یا دنیا چاہیے یا آخرت، آخرت چاہیے تو سر کٹانا ہے، دنیا چاہیے تو آخرت والوں کے سر کاٹنے ہیں. اس سوچ اور بچار میں آخری رات آتی ہے. آخری رات بے قابو ہو جاؤ، ایک عجیب کام کرتا ہے. تاریخ نگاروں نے متعدد چیزیں لکھی ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ چنتا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو اور ساتھ میں اپنے غلام کو. ان کو قریب لاتا ہے، لانے اور کہتا ہے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، تم میرا ساتھ دو گے؟ سب کہتے ہیں ہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہے خیمہ حسین کی طرف. اب چند باتیں ہیں دلوں کو جلا کر کباب کر دینے والی. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو شجاع ترین کمانڈر ہے کوفیوں کا، یہ اب جب خیمہ حسین کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو قدم ڈگمگا رہے ہیں اور جسم کانپ رہا ہے. اس کیفیت کو دیکھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ حر کبھی ہم نے تمہیں اس خوف کے عالم میں نہیں دیکھا. حر کیا کہتا ہے؟ میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کا میں مجرم ہوں. چونکہ میں مجرم ہوں اس لیے یہ کب کبھی مجھ پر طاری ہے کہ اگر وہ قبول نہ کرے تو میرا کیا ہوگا. دوسرا ایک عجیب کام کرتا ہے، اپنے بیٹے اور بھائی سے کہتا ہے بچوں تم آؤ، میرے یہ دونوں ہاتھ میرے گردن کی پشت پر پسے گردن باندھ لو. پوچھتے ہیں وہ کیوں؟ کہتا ہے کہ میں حسین کا مجرم ہوں، میں زینب کبریٰ کا مجرم ہوں، اس لیے مجھے نہیں معلوم ایک مجرم کے ساتھ وہ ہستیاں کیا سلوک کرتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری ادا کروں اور ایک مجرم کی حیثیت سے اس دروازے پر جاؤں. ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جاتے ہیں. اس کیفیت میں یہ چل پڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اٹھاتے جب خیمگاہ کے قریب پہنچتے ہیں، مولا حسین عباس سے فرماتے ہیں عباس مہمان آ رہے ہیں، استقبال کرو. استقبال کون کرتا ہے؟ عباس حلدار. جب قریب آتے ہیں تو بعض لوگوں نے لکھا اور کہا ہے کہ حر گھوڑے کی پشت پر نہیں رہے، گھوڑے سے نیچے انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. زمین پر گرے، اٹھایا گیا. جب اٹھے تو گردن جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. مولا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو مولا سے کہا کہ مولا میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کو یہاں تک لایا تھا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟
جیسے ہی یہ کہا مولا نے آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگا لیا تو یہاں پر چہرے پر ایک نئی رنگت، نئی رونق ابھر آئی. عرض کیا مولا میں نے آپ کی بہن زینب کا دل دکھایا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اہل البیت کی ان مخدرات سے بھی اپنی معافی کی درخواست کر سکوں؟ جیسے ہی خیمے زینب تک آئی، زینب کو خبر ملی کہ حر آئے ہیں، زینب استقبال کے لیے آئی. زینب نے فرمایا اے حر، تم جب حسین کے ساتھ مل گئے تو تمہارے سارے گناہ دھل گئے. اب ذرا سوچئے صبح عاشور کیا ہوا. حر جس نے قافلے حسین کا انتخاب کیا ہے، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کا مجرم ہوں، آج آپ کا ساتھی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے قربانی میں اپنے آپ سے شروع کروں. کیا کرو گے؟ میں چاہوں گا کہ میں وہ تکلیفیں اٹھاؤں جس سے میں اپنے اندر کی دنیا کو پاک کر سکوں. کیا کرو گے؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا میدان میں جائے، اپنا سر کٹائے، میں اپنے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکوں. ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے سے زیادہ امتحان اور کوئی نہیں آئے. لہذا مولا اجازت دیتے ہیں اور حر آگے بڑھتے ہیں، اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، میدان میں بھیجتے ہیں. حر کا بیٹا لڑتا ہے، گرتا ہے، سر قلم ہوتا ہے، پہنچتے ہیں سر پر، اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر آتے ہیں، بھائی کو بیچتے ہیں، غلام کو بیچتے ہیں. آخر میں جب خود رہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا اب مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ فرماتے ہیں ہاں تم جاؤ اور اپنی قربانی دو. حر آتے ہیں میدان میں، لڑتے ہیں. تاریخ نویسوں نے لکھا ہے 40 کے قریب لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. 40 کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب گرتے ہیں اسب سے، گھوڑے کی پشت پر سے، گرنے کے بعد بھی تلوار چھوٹتی نہیں ہے، لڑتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جسم پر مختلف اطراف سے وار ہوتے ہیں اور اس کے بعد زمین پر گر جاتے ہیں. لیکن تاریخ کربلا کے ان 72 یا زیادہ شہداء میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام حر ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنی شہادت کے موقع پر اس نے مولا حسین کو آواز نہیں دی. جتنے بھی شہداء ہیں سب نے مولا حسین کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آواز دی اور مولا مولا کہہ کر پکارا ہے اور مولا ان کے سرحانے پہنچے ہیں، لیکن حر نے آواز نہیں دی. جب پوچھا گیا کہ کیوں، جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ حر کو اندر سے شرمندگی تھی کہ میں نے جس مولا کو اس مقام تک پہنچایا ہے میں کس منہ سے ان کو پکاروں. آنکھیں بند ہیں، چہرہ خون آلود ہے. اچانک ایک نرم ہاتھ محسوس کرتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مولا کا زانو ہے، آپ کے ہاتھ ہیں اور حر کا سر ہے زانوئے حسین پر. آنکھیں کھولتے ہیں، کھول کے جمال حسین کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر عرض کرتے ہیں مولا جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو میرے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی، میں نے پلٹ کر دیکھا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، میں آگے بڑھا پھر آواز آئی، میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی دکھائی نہیں دیا، میں آگے بڑھا پھر آواز آئی، پلٹ کر دیکھا کوئی دکھائی نہیں دیا. مولا نے پوچھا تمہیں آواز کیا آئی؟ جواب ملا میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا کسی کو موجود نہیں پاتا تھا، لیکن میرے کانوں میں آواز آتی تھی حر جس سفر پر جا رہے ہو اس سفر میں شہادت کی موت تمہیں مبارک ہو. جب میں یہ منظر دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ میں تو حسین کے مقابلے میں جا رہا ہوں، تو پھر یہ آواز کیسی آواز ہے؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ حر تم حقیقی معنوں میں حر ہو، تمہارا نام تمہاری ماں نے درست طور پر حر رکھا ہے، تم آزاد ہو، تم اہل بہشت میں سے ہو. یقین کرو کہ کچھ دیر کے بعد جب تم جاؤ گے تو تمہارا سر ہوگا، میرے نانا کا زانو ہوگا، تمہارا منہ ہوگا اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں جام کوثر ہوگا اور تم جام کوثر سے سیراب ہو رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون